الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أتكلم بالعربية أم بالأردية؟ نعم بالأردية أم بالعربية؟ نعم أردية. ألا تفهمون العربية؟ عزیز طلباء، النادی العربی، عربی سیکھنے سکھانے کے مقصد سے قائم کی گئی. میری خواہش یہ تھی کہ عربی میں بولوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ حوصلہ ملے، جذبہ ملے کہ جب ہم میں سے ایک انسان عربی بول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے، وہ سیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے، وہ اپنے مافی ضمیر کو عربی زبان میں ادا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اردو ہی میں بولوں تو ٹھیک ہے، چند باتیں اس سلسلے میں عرض کر دیتا. یہ جو انجمن ہے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے، اسی لیے آپ کے اساتذہ آپ کی سب کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں. اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں آ کر کھڑے ہونے کی ہمت، سیکھنے کا حوصلہ آپ کے اندر آ جائے. چاہے 2 لفظ بولیں، ایک آیت پڑھ کے جائیں، ایک شعر پڑھ کے جائیں، کچھ بھی، یہاں آپ اسٹیج پر آ جائیں اور کچھ بول کے جائیں. سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بلندی سے نیچے کودنا، یا کنویں کے اندر اترنا، یا نہر کے اندر غوطہ لگانا، یا کوئی اور مشکل چیز دنیا والے سمجھتے ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ مشکل جو کام ہے وہ ہے پبلک سے بات کرنا. پبلک سے بات کرنا. بڑے سے بڑا بہادر، کشتی میں ماہر، لوگوں کو پچھاڑنے والا، اس کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کی ساری پہلوانی کافور ہو جائے گی. اس لیے کہ اسٹیج فیئر، اسٹیج کا جو خوف ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں 3 میم کا خوف اور ڈر بہت خطرناک ہوتا ہے. ممبر، مائک، ہے نا، یہ میم ہے سب. ان میموں کا جو ہے نا خوف، ڈر بہت خطرناک ہوتا ہے. بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. یاد کر کے آیا ہوتا ہے لیکن آدھا بھول چکا ہوتا ہے. بیچ ہی میں وما علینا الا البلاغ المبین پڑھنا پڑتا ہے. بعض مرتبہ وما علینا الا البلاغ المبین بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، زبان پر آتا ہی نہیں، دماغ اور زبان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جگہ جو ہے یہ بہت ہی ہیبت ناک ہے. دنیا کی سب سے خطرناک چیز عوام سے گفتگو کرنا ہے. اب اس ڈر کو آپ ختم کریں، اس ڈر کا ازالہ کریں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے. اساتذہ کو غصہ بھی آتا ہوگا، 1 منٹ آئے، بولے، ہنس کے چل دیے، لیکن اساتذہ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی بات. یہاں منصہ پر، اسٹیج پر آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آج یہاں آ رہے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے جا رہے، کل آپ کچھ اور دیر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد کے ہفتے میں کچھ اور دیر کھڑے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا
جو اسٹیج کا خوف ہوتا ہے وہ دور ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم میں کچھ سیکھنے کا جذبہ ہوگا، جب ہم میں کچھ سیکھنے کا جذبہ ہوگا، اور اس جذبے کو بروئے کار لانے کے لیے عملی طور پر آپ محنت کریں۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، محنت کے بغیر وما نیل المطالب بالتمنی، مطالب اور جو مقاصد ہیں وہ تمناؤں سے اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں بڑا عالم بن جاؤں، بڑا مفسر بن جاؤں، عربی زبان کا ماہر بن جاؤں، یہ تمنائیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ آرزوئیں، آرزوؤں کو حقیقت میں بدلنا، خوابوں کو تعبیرات میں بدلنا، تعبیر میں بدلنا، یہ ہے اصل۔ جو ٹھان لے محنت کی اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے بھائی جو کچھ آپ سیکھیں گے بولنا، بولنا اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا، یہ تعود سے، یعنی اپنا مزاج بنانے سے یہ آہستہ آہستہ تدریجاً آپ سیکھ جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان جو اس دنیا میں اس وقت بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ سر دھنتے ہیں اس کی تقریر پر، متاثر ہوتے ہیں، وہ فصیح و بلیغ انسان بھی جب اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اس وقت ایک حرف اس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ فصیح و بلیغ انسان دنیا کا جب ماں کے پیٹ سے آیا باہر ایک حرف اس کو بولنا نہیں آتا تھا، اب یہ بول رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھا ہے۔ بچہ کس طرح سیکھتا ہے؟ اب چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہوگا نا، وہ کس چیز کو پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، آپ کو بھی تعجب ہوتا ہے یار یہ گوشت کو آئس کریم کہہ رہا ہے۔ ہمارا چھوٹا بچہ وہ کہتا ہے گوشت کو آئس کریم کہتا ہے، بلی کو منہ کہتا ہے، پانی کو بھی می کہتا ہے، بلی اور پانی ایک جیسے۔ ہر بچے کی اس طرح کچھ اصطلاحات ہوتی، وہ اپنے گھر والے آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مراد لے رہا ہے۔ وہ بچہ جو کئی چیزوں کو ایک ہی کہتا ہے، وہ کلفی کو بھی آئس کریم کہے گا، وہ گوشت کو بھی آئس کریم کہے گا، وہ روٹی کو بھی آئس کریم کہے گا، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو، لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو الگ الگ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب گھر والے اس پر ہنستے ہیں، ہے نا، وہ کس چیز کو کیا بول رہا ہے، مذاق بھی کر لیتے ہیں، ہنس بھی لیتے ہیں، لیکن بچہ اپنے دھن میں پکا، آخر کار اس کو بولنا آ جاتا ہے نا۔ تو یہ سب سیکھنے سے ہوگا، تمناؤں سے نہیں، محنت سے ہوگا۔ وَمَسْتَعْصَى عَلَى قَوْمٍ مَنَالٌ اِذَا الْإِقْدَامُ كَانَ لَهُمْ رِكَابًا، کسی قوم، کسی فرد کے سامنے کوئی مقصد حاصل کرنا کبھی مشکل نہیں ہوگا جب اقدام، آگے بڑھنے اور ہمت کو اپنی سواری بنا لے۔ میں ہمت کروں گا، بولوں گا، جمعہ کے دن تقریر کروں گا، عید میں اب کی مرتبہ تقریر کر کے رہوں گا، ہمت کرے گا تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غِلَابًا، صرف تمنا و آرزو سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے، کسی آرزو کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کو جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ محنت کے زور پر، جد و جہد کی بدولت، کوشش کی بدولت، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، ان کی نوکا ہمیشہ پار ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، سیکھنے کا یہ موقع ہے۔ من جد فی شبابہ ساد فی شیخوختہ، جو جوانی میں، سیکھنے کی عمر میں، طالب علمی کے زمانے میں محنت کرے گا وہ بڑی عمر میں سرداری کرے گا، لوگ اس کو مانیں گے سردار، ساد فی شیخوختہ۔ اس لیے یہ طے کریں کہ لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى، لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى فَمَنْ قَادَتِ الْآمَالُ إِلَّا لِمَنْ صَبَرَ یا إِلَّا لِصَابِرِ۔ جو مشکلات ہیں
میں ان کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ مشکل ہے نا، یہاں آ کر بولنا بہت مشکل ہے، مشکل تو ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے یا تو میں اپنی تمنا پوری کروں گا، اپنا ارادہ پورا کروں گا، یا مشکلات کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ کیونکہ جو آدمی جم جاتا ہے، جو آدمی ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، جو آدمی پا لینے کی ٹھان لیتا ہے، اس کے آگے امیدیں اپنی گردن جھکا لیتی، اپنا وہ مطلب پا لیتا ہے۔ سیکھنے سے سب ہوگا۔ حضرت ابو درداء صحابہ میں ان کو حکیم الامہ کہا جاتا ہے، بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا، محنت سے آئے گا۔ والحلم بالتحلم، بردباری، برداشت کا مزاج برداشت کرنے سے آئے گا، مزاج اس طرح کا بنانے سے آئے گا۔ والصبر بالتصبر، آدمی ایسے ہی صابر نہیں بن جاتا ہے، بتکلم، برداشت کرنے سے، صبر کرنے سے اس کے اندر صبر آتا ہے، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ جو ٹھان لے کے مجھے حاصل کرنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں من ثبت نبت، من ثبت نبت، جو جم گیا وہ پل گیا، جو درخت جم گیا نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، جو اکھڑ گیا کبھی یہاں کبھی وہاں لگا دیا، کبھی اس کو وہاں لگا دیا، کبھی وہاں لگا دیا، وہ درخت، وہ پودا کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ جو ایک جگہ جم گیا نباتا، وہ پل جاتا ہے، چاہے کیسی اس پر مشکلات آئیں۔ اور من جد وجدا، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ ومن زرع حصد، جو کھیتی کرے گا، دانا ڈالے گا تو کاٹنے کا موقع بھی اسے ملے گا۔ ومن صبر ظفر، جو صبر کرے گا، برداشت کرے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور یہ سب کرنے کے بعد من عز بز، یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی تو عزت والا ہوگا، اور جو عزت والا ہوگا بز الاقران، سب پر فائق ہو جائے گا۔ اس لیے یہ آپ کے پاس سیکھنے کا موقع ہے، یہ آپ کا آغاز ہے۔ عربی میں ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی کی بزم ہے تو عربی میں بولنے کے لیے مفتی صاحب نے کہا تھا، لیکن آپ حضرات نے کہا اردو میں بولیں، تو میں چاہ رہا ہوں زیادہ تر الفاظ عربی میں آ جائیں تو اس کا حق ادا ہو جائے۔ عربی میں کہتے ہیں من یکن لہ بدایتہ احتراق، جس کی آغاز میں، جس کی ابتدا میں جلنا ہو، پروانے کی طرح جلنا ہو، جس کے آغاز میں طالب علمی کے دوروں میں، تو فی نہایتہ اشراق، انجام بڑا روشن ہوگا، تابناک ہوگا۔ ومن لم تکن بدایتہ، اور جس کی ابتدا جلنے میں نہیں ہے، محنت میں نہیں ہے، تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو آپ کا یہ آغاز ہے، آپ کی یہ ابتدا ہے، محنت کیجئے، محنت سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، کتنی بھی دوری ہو آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پا لیں گے منزل، اس لیے کہ ہزار میل دور آپ کی منزل ہے، ایک قدم اٹھائیں گے تو اب کتنے رہ گئے؟ 999، دوسرا اٹھایا 998، ایک ایک قدم اٹھاتے جائیں گے، آپ کی منزل قریب ہوتی چلی جائے گی۔ کوشش منزل کو قریب کر دیتی ہے۔ والجد یفتح کل باب مغلق، اور کوشش، محنت، یہ ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے، کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اس لیے آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، کوشش کرنے کا یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے۔ اس کے بعد یہ وقت نہیں ملے گا آپ کو۔ ابھی تھوڑی سی کوشش سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے، اور بعد میں بہت ساری کوشش سے تھوڑا بھی حاصل نہیں ہو پائے۔ ابھی تھوڑی کوشش کر لی، بہت کچھ حاصل کر لیں گے، بعد میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے تھوڑا سا بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بس یہ کہ ہم مایوس نہ ہوں، کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ ہم 1 ہفتہ محنت کرتے ہیں، 2 ہفتہ محنت کرتے ہیں، 3 ہفتہ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد سست پڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایک آدمی تھا، وہ علم حاصل کر رہا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، مایوس ہو گیا۔ فعزم علی ترکہ، اس نے علم حاصل کرنے کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، اب میں چھوڑ دوں گا علم حاصل کرنا۔ ایک دن گزر رہا تھا ایک صحرا سے، پہاڑی علاقے سے، وہاں دیکھا کہ رأى ماء ينحدر من رأس جبل على صخرة سماء فأثر فيها، پہاڑ کی بلندی سے پانی تھوڑا تھوڑا گر رہا ہے، نیچے کوئی چٹان ہے مضبوط، صخرہ سما، چٹان مضبوط ہے، اس پر گر رہا ہے، اور اس پانی کے گرنے کی وجہ سے اس مضبوط چٹان میں بھی اثر ہو گیا ہے، سوراخ ہو گیا۔ تو وہ جو سوچ رہا تھا نا اب میں علم حاصل نہیں کروں گا، اب کیا کروں، علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، مایوس ہو گیا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس منظر نے اسے عبرت دی، نصیحت دی، سبق دیا۔ اس نے کہا کہ الماء علی لطافتہ قد اثر فی الصخرۃ السماء علی کثافتها، پانی جیسی نرم چیز مسلسل گرنے کی وجہ سے اس نے مضبوط چٹان کے اندر اثر ڈال دیا ہے، سوراخ کر دیا ہے، تو میں بھی مضبوط ارادے کے ساتھ، آہنی ارادے کے ساتھ علم حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس نے علم حاصل کرنا دوبارہ شروع کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے اطلب ولا تضجر من مطلب فآفت الطالب ان یزجرا، محنت کرو، طلب کرو، کوشش کرو، کسی مقصد کے حاصل نہ ہونے سے کبھی مایوس مت ہو، کبھی نہ کبھی وہ مقصد حاصل ہوگا، کیونکہ طالب علم کے لیے یہ بڑی آفت و مصیبت ہے کہ وہ علم کے حصول میں نا امید ہو جائے۔ آفت الطالب ان یزجرا اما تر الماء بتکرارہ فی الصخرۃ السماء قد اثرا، دیکھتے نہیں ہو پانی بلندی سے گرتا ہے ایک ایک قطرہ تو مضبوط ماربل اور چٹان کے اندر بھی اثر کر دیتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کی مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، یہ مقصد کو حاصل کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا ہی کر، ہم چاہتے ہیں ایک ساتھ پوری تقریر یاد ہو جائے، یاد نہیں ہوتی تو کہتے یاد نہیں ہو رہی ہے چھوڑو، تھوڑا تھوڑا۔ القطرۃ مع القطرۃ نہر، نہر کب بنتی ہے؟ ایک ایک قطرہ جمع ہوتا ہے تو نہر بنتی ہے۔ القطرۃ مع القطرۃ نہر والدرہم مع الدرہم مال، آپ چاہیں ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں ایک سال میں، نہیں، ایک ایک درہم، ایک ایک پیسہ انسان جمع کرتا ہے تب جا کے دھیرو بھائی امبانی بنتا ہے نا، ایک دو دن میں، ایک دو سال میں نہیں، ایک ایک درہم جا کے مال بنتا ہے۔ والورقۃ مع الورقۃ کتاب، کتاب کس چیز کا نام ہے؟ ایک ایک ورق کا اکٹھا ہوتا ہے، اس کا نام کتاب ہے۔ تو ایک ایک چیز، تھوڑی تھوڑی چیز، تھوڑے تھوڑے الفاظ، تھوڑی تھوڑی تعبیرات اور ترکیبات یاد کرتے رہیں گے، ایک لائن، دو لائن، تین لائن، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری تقریر آپ کو یاد ہو جائے گی۔ پہلے ہی دن یا پہلے ہی ہفتے میں 4 لائنیں آپ کو یاد نہیں ہیں، سوچتے ہیں چھوڑو، اس ہفتے 4 لائن یاد کر لیں، اگلے ہفتے 4 لائن، پھر 4 لائن، پھر 4 لائن، 4 ہفتوں میں آپ کو ایک اچھا خاصا خطبہ یاد ہو جائے گا۔ جمعہ میں آپ کے گاؤں کی مسجد میں اگر خطبے کی کتاب کو بکری کھا گئی ہے یا وہ غائب ہو گئی ہے اور اس وقت کوئی کہہ دے گا بھائی مولوی صاحب کو کھڑا کرو، تو آپ کو اوپر شیروانی اندر پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا، کھڑے ہو جائیں گے آرام سے، کیونکہ تقریر ایک آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو کریں گے نا ایسا؟ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، بدھ کا دن آتا ہے تو تقریر رکھنا شروع کرتے ہیں، بدھ کے دن تجربہ کر لو آپ، سنیچر کو 2 لائن، اتوار کو 2 لائن، پیر کو 2 لائن، 7 دن میں کتنی لائنیں ہو جائے گی؟ 14۔ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے کہ آپ پوری تقریر آ کے یہاں سنائیں، 14 بھی نہیں، 7 لائنیں بھی آپ میں سے ہر ایک آدمی یاد کر رہے ہیں، ایک دن میں 1 لائن، 7 دن میں 7 لائن ہو گئی نا، اور یہاں آ کر آپ نے بیان کر دیا، ذہن میں محفوظ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے، ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے،
ہم یہ سوچتے ہیں بس پھٹافٹ پوری تقریر یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بس استاد نے کہہ دیا ہے مجلس سج گئی ہے، یہاں جا کے خطبہ پڑھ کے واپس آ جاؤں گا پورا، یہ نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کس کا نقصان ہے؟ اپنا۔ تو کریں گے بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ طریق العلم طویل من ترکہ اجلا من طلبہ اجلا ترکہ اجلا۔ یہ علم کے حصول کا راستہ لمبا راستہ ہے، جو جلدی طے کرنے کی کوشش کرے گا وہ جلدی چھوڑ دے گا، جو آہستہ آہستہ طے کرنے کی کوشش کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی کوششیں کر رہے ہیں آپ، اللہ ان کو قبول فرمائے، مزید کی توفیق عطا فرمائے۔